فائدہ دیکھو. Just see the benefit. Just see the blessing of Allah. Try and see what I am saying. Just ایک مہینہ کرو, اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Always recite loudly, زور سے پڑھنا, loudly پڑھنا. Even pregnant girls, pregnant ladies جو ہے, after 4 months یا 3 months کے بعد جبھی بھی قرآن پڑھنا تو لاؤڈلی پڑھنا, تمہارا بچہ سنتا, بہت ہی فرق پڑتا ہے. اگر تم لاؤڈلی پڑھو گے, زور سے پڑھو گے, تو تمہارا بچہ, your baby will listen. تو ماں کے پیٹ سے قرآن مجید کی تلاوت وہ سنے گا. کتنے واقعات ہیں سید رضی, سید مرتضیٰ کے واقعات کہ ان کی ماں کرتی تھی, وہ درس میں جاتی, نجف اشرف میں, اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب, درس میں جاتی تھی ان کے ہسبینڈ, اور وہ جو درس دیتے تھے وہ درس وہ سنتی تھی. جب یہ سید رضی, سید مرتضیٰ بڑے ہوئے, اور ایون شیخ صدوق کے واقعات میں, شیخ صدوق کے, کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی درس میں ہم جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم پہلے سنے ہوئے, پہلے ہم نے سنا ہوا ہے, میرے دماغ میں یہ درس ہے. وہ آ کے ماں سے بولتے تھے کہ ماں آج کا جو چیپٹر وہ انہوں نے پڑھا ایسا لگ رہا میں سنا ہوا. تو ان کی ماں, شیخ صدوق کی ماں نے بھی یہی کہا تھا, سید رضی, سید مرزا, کہا تھا کہ بیٹا جب تم میرے پیٹ میں تھے, when you were in my stomach, تو میں تمہارے فادر کے درس میں جاتی تھی اور وہ یہ پڑھتے تھے تو میں سنتی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم, if you really want your child to be a real good Shia, آپ when you read قرآن, جب قرآن پڑھو تو زور سے پڑھو. سیم چیز زیارت عاشورہ, when you read زیارت عاشورہ just recite loudly. when you read زیارت whoever زیارت, مولا مشکل کشا کی زیارت, امین اللہ ہو یا اللہ کے رسول کی ہو, بی بی کی ہو, مولا حسن کی, کوئی بھی زیارت پڑھو, امام زمانہ کی زیارت ہو, تو آپ لاؤڈلی پڑھنا, زور سے پڑھنا. زور سے پڑھنے میں فائدہ یہ کہ تمہارا بچہ پریگننسی میں زور سے پڑھنا, نارمل ڈیز میں بھی آپ زور سے پڑھ سکتے, بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. تمہارا چائلڈ بالکل اسلامک اس سے ہوگا, دین پہ ہوگا, بہت اچھا ہوگا اس کا. اور اس قرآن کے لیے یہ ہے کہ if you read daily at least 1 page, 1 رکوع, تمہاری میموری شارپ ہوتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا, لیکن انگلش میں نہیں پڑھنا, اردو میں نہیں پڑھنا, گجراتی میں نہیں پڑھنا. You have to read in Arabic. اگر if you read daily 1 رکوع آف قرآن مجید, 1 رکوع پڑھو گے تو کیا ہوگا, تمہاری میموری شارپ ہو, تمہاری میموری بہت شارپ ہو جائے گی اگر تم روز 1 رکوع قرآن پڑھو. تو کوشش یہ کرو کہ سورہ مبارک رحمان, کہ جس کی یہ بہت چھوٹی سی آیت کہ کل من بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. What Allah is saying کہ I'm going to destroy everything, ساری چیزوں کو میں ڈسٹرائے کرنے والا ہوں, تباہ کرنے والا ہوں, ختم کرنے والا ہوں. I'm going to finish. Look at it. And وہ جس دن فنش ہوگی, that is day of judgment, قیامت ہے وہ. اس کے بعد ہر مردہ اٹھے گا. پہلے سور پہ سب مریں گے, سیکنڈ سور پہ سب اٹھیں گے. یعنی وہ میری ٹاپک نہیں ہے, قیامت انشاءاللہ بعد میں کبھی کوئی ٹاپک پہ پڑھوں گا. تو کل یہ بات پہنچی تھی کہ پہلے نماز شب کا میں کمپلیٹ کر دوں کہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں, پھر جناب سلمان کا واقعہ پڑھوں. ابھی سلمان تو چلیں گے انشاءاللہ, کل تک چلیں گے. نماز شب, ڈونٹ مس یور پریئر. نماز شب از دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز فار فرسٹ نائٹ ان دا گریو. ہر نماز ریکمینڈیڈ ہے, واجب نماز تو لازم ہے. وداؤٹ واجب نماز if you read نماز شب کوئی فائدہ نہیں. پہلے 17 رکعت نماز, 2 رکعت فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ واجب. یہ واجب نماز کے بعد if you read نماز شب, even if you want happy married life, شب نماز پڑھو. جو نماز شب پڑھتے, اور عورتوں کو چاہیے, لیڈیز کو چاہیے کہ وہ نماز شب, تو تم کو دیکھ کے تمہارا ہسبینڈ بھی پڑھے گا, اس لیے کہ نماز شب میں تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی. دا بیسٹ ٹائم اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. رزق کے لیے, ہیپی میرڈ لائف, فار چائلڈ, ایون فار بیبی بوائے, بیبی گرل, شب نماز. اینڈ فرسٹ نائٹ ان دا گریو جو میری ٹاپک ہے, اس کے لیے بھی نماز شب بہت اچھی ہے. آج آپ کو یو ول ناٹ ریئلائز ان لندن ناؤ, جب تم مرو گے, when you go to your grave, یہ ساری نماز شب تمہارے لیے آ جائیں گی. اور لوگوں کو امر بالمعروف کرو. ٹیل یور فرینڈز, گرلز کو بول رہا, ٹیل یور فرینڈز, ایون ان دا کالج, ایون ان دا کمپنیز, جو نماز شب پڑھتا اس کا رزق رکتا نہیں ہے, کوئی ہڈلز نہیں آتے, اس کے لیے واک تھرو رہتا جو نماز شب پڑھتا. اس لیے کہ یہ مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی جو پہچان ہے, مومن کی جو آئیڈینٹیٹیز ہے, اس میں نماز شب ہے. نماز شب اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کے سارے ایشوز دور ہو سکتے. اور بار بار میں بول رہا, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اتنی برائٹ ہو جائے گی تمہاری گریو, اتنی برائٹ ہو جائے گی کہ یو ول سے کہ یار ایسی لائٹ تو کبھی میں زندگی میں نہیں دیکھی. اتنی ٹھنڈی روشنی, برائٹ, کول ایک دم. تم وہ سوچو کہ اتنا اندھیرا وہ روم ہے, سچ اے اسمال روم, اینڈ سچ اے, مطلب ڈارکنیس کا کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتا. Nobody can give example اور کیا ڈارکنیس ہو, کتنا اندھیرا ہے. اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے فرسٹ نائٹ میں, تو نماز شب پڑھنا. میری خواہش ہے کہ جو امام بارگاہ حیدری ساؤتھ لندن کی مجھے مدد سن رہا,
اشیاء 40 42 ہجرہ 2020. I request everybody, all the youth, میں youth کو بول رہا بڑوں کو نہیں بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا. If you really want to grow in UK, تم grow کرنا چاہتے ہیں, everybody wants to grow, everybody wants to grow in UK, تو شب نماز. And the last چیز بولو, نماز شب کا اور فائدہ, امام حسین علیہ السلام کی لاسٹ ول یہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مولا حسین کی ول کیا ہے؟ عاشورے کے دن, ابھی مصائب پہ نہیں آیا, عاشورے کے دن آخری جو مولا کی ول تھی وہ کیا تھی؟ when میرے مولا حسین when he was leaving the camp, خیمے سے جب نکل رہے تھے, and ساری بیبیاں رو رہی تھی, تڑپ تڑپ کے رو رہی. میرا مولا حسین بول رہا تھا اللہ تم کو صبر دے, لیلا تم کو صبر دے, رباب تم کو صبر دے, فروا صبر دے. ساری بیبیوں کو, سارے بچوں کو مولا حسین سینے سے لگا رہے تھے. ایک سائڈ پہ شہزادی زینب ہے, ایک سائڈ پہ شہزادی ام کلثوم. دونوں شہزادیاں تڑپ تڑپ کے رو رہے کہ بھیا بغیر تمہارے میں کیسا رہوں. بی بی زینب بول رہی تھی وداؤٹ یو ہاؤ کین آئی لیو, ہاؤ کین آئی لیو. تو اس وقت مولا حسین نے بہن کے ماتھے کو چوما. امام حسین بھی گریا کر رہے, he is leaving now forever, میدان میں جانے کے لیے. تو اس وقت مولا حسین کی ول کیا تھی؟ last words of امام حسین, the last words of امام حسین عاشورہ عصر کے وقت کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا, نماز شب. تو میری خواہش, I really beg you, I really beg you, please start and you will see the difference in your life. You will see that this year 1442 لندن میں جو مجھے سن رہا, UK میں اور باہر بھی, 1442 ہجرہ کا گفٹ دو مولا حسین کو. Just give him a gift, give him a gift. What? کہ say مولا حسین یہ آپ کی will ہے نا, it's your will, right? From now I'm going to recite زیارت نماز شب ہولیہ. یہ بہترین گفٹ دو تم اس سال محرم کا, 40 کا بہترین گفٹ امام حسین کو دو کہ آپ نماز شب you start 3 رکعت پڑھو. میں مطلب سٹارٹنگ میں 11 رکعت نہیں پڑھتے, 11 رکعت نہیں پڑھتے, no problem. Just recite 3 رکعت, 2 رکعت نماز شفا and 1 رکعت وتر. Even if you don't want to say 300 times Alafo, no problem. Just say 70 times. If you don't have names of 40 names, no problem. Take 10 names. چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, 4000. نماز شب پڑھنے سے تمہاری لائف کا سپین بڑھ جاتا. ایگزامپل, تمہاری ایج 60 70 ایئرس 80 ایئرس ہے, اللہ 100 کر دیتا. تمہاری ایج 40 ہے, اللہ 60 کر دیتا. Why? اس لیے کہ شب نماز جب تم پڑھتے, and when you say اللہم اغفر, ایگزامپل اللہم اغفر آغائے خوئی, اللہم اغفر آغائے خمینی, ایگزامپل اللہم اغفر آغائے بہجت, ایگزامپل اللہم اغفر ملا اصغر, آپ نام لے رہے, اوکے. تو یہ جتنے مرحومین جو اپنی اپنی گریو میں آرام کر رہے, اپنی اپنی گریو میں سو رہے, اس میں نیک بھی ہے گناہگار بھی. تو جو گناہگار ہے ان کے پاس ان کے پاس یہ تحفہ جاتا ہے, گفٹ جاتا ہے. when you say اللہم اغفر, اللہ تو رحم کا, تو ان کے پاس اینجلز جو ہے نور کا تش لے کر, رحمت کا تش لے کر ان کے پاس جاتا. تو وہ مرحوم پوچھتا تمہارا باپ, تمہاری ماں, your father, your mother. میں ایگزامپل دے رہا, سارے علماء ان کے پاس جب خبر میں ان کی گریو میں گفٹ جاتا, تو وہ لوگ پوچھتے دے لاس کے فرام ویئر, تو ان کو بتایا جاتا کہ لندن کا یہ لڑکے نے, یہ لڑکی نے تیرے لیے نماز شب میں دعا کی تھی, تو اللہ نے تیری گناہوں کو معاف کر کے تیرے اوپر رحمت کو بھیج دیا. یہ لے رحمت, تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے, ایک نماز شب سے بھی معاف ہو سکتے. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس نے ہمارا خیال رکھا, اب تو اس کا خیال, اس نے ہمارے پر رحمت بھیجی, اب تو اس کے گھر پہ رہ. تو تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں, لائف کے جو ہرڈلز ہیں, وہ سارے ہرڈلز دور ہو جاتے. بیسٹ نماز فار مرحومین, ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بیسٹ نماز فار مرحومین, ہم چلیں گے. یہ وہ نماز ہے کہ تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی, اور تم اپنی لائف کے سپین کو بڑھائے گی. دوسرا فائدہ اس کا, تمہاری لائف سپین بڑھ. دوسرا فائدہ اس کا, تم بیماریوں سے, بگ ڈیزیز سے بچ جاتے, بڑی بڑی بیماری سے تم پروٹیکٹڈ ہو جاتے. ہاؤ؟ اس لیے کہ جتنے یہ مرحومین ہیں, لائک تم نے 10 نام لیے, 20 لیے, 100 نیمز لیے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ If you want any list of the names of the ulama, I have got you. Send me the WhatsApp, I will send it to you. اگر آپ WhatsApp کرو مجھے, میں آپ کو سارے علماء کی لسٹ بھیجوں گا. تو آپ اتنا ہی کرو, پڑھتے رہو, اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر یعقوب کلینی, اللہم اغفر شیخ صدوق, اللہم اغفر سید رضی, اللہم اغفر سید مرتضی, like this. I've got the list of all the marjas, I will send it to you. 44 یا 45 میرے پاس لسٹ میں ہے. تو آپ کیا کرو, آپ کو نام یاد نہیں, doesn't matter, write it on the paper. all your family members, جو زندہ ہے مردہ ہے, سب کے نام, گرینڈ پیرنٹس, اور جتنے لندن کے اور مرحومین ہیں, اور جتنے علماء ہیں, ذاکرین ہیں, مجتہدین ہیں, ماتمدار ہیں, سب کے لیے لکھو. لکھ کے پیپر لاسٹ رکعت میں واحد جو وتر ہے, وتر کی نماز میں ہاتھ میں لے لو, قنوت میں بول اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر, بولتے جاؤ.
सो नाम लो, अगर तुम खड़े रह के नहीं पढ़ सकते, यू कैन सिट एंड यू कैन रीड, यू कैन सिट एंड यू कैन रीड नमाज, इतने इसमें फैसिलिटीज है। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल चेंज योर लाइफ। इसमें हियर एंड हियर आफ्टर द बेस्ट नमाज इस नमाज शब। अब ये पढ़ के देखो, उसके बाद देखो कि हालात कैसे बदलते, उसके बाद देखो कि मरहूमीन की दुआ कैसे लगती, उसके बाद देखो कि तुम्हारे मरहूम पेरेंट्स तुम्हारे ख्वाब में कैसे आते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह। तो ये चीज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में बहुत काम आने वाली, ये एक चीज। और क्या फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में काम आने वाली, वो है सदका। 21 चीजें, जितना मैं बोल सकूंगा बोलूंगा। आज 2-3 बोलूंगा, कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा, टिल 19 सफर शब अरबई। बेहतरीन अमाल में क्या है, सदका है, जो पहली रात का सदका, फर्स्ट नाइट का सदका। अब आप बोलेंगे यार लंदन में किसको दूं मैं, लंदन में एवरीबॉडी इज वेल ऑफ माशाल्लाह, वहां पे कोई पुअर नहीं मिल रहा। सो हाउ व्हाट यू वांट मी टू डू, सदका के लिए। और डेली तो आई कैन नॉट गिव, उसका मैं बेहतरीन आपको एक सजेशन देता हूं। आप लोग बैक होम अफ्रीका से जान से भी, दारुल इस्लाम के हैं, मोजा के हैं, जंजीबार के हैं, युगांडा के हैं, जिस एरिया के भी आप, कीनिया के, नायरोबी के, मुंबासा के, जान से भी आपका ताल्लुक है, या इंडिया पाकिस्तान की जान से भी आप। लंदन में आपने, यूके में आप नहीं दे सकते, इसलिए कि यूके में कोई पुअर पर्सन नहीं है, यू डोंट गेट डेली। आप याद रखो, ये पहली रात का सदका, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का सदका, कितना फायदा पहुंचाएगा देखो। बस ये सदका बोलता सलमान के बाद आता, वरना पूरी मजलिस सदके पे निकल जाएगी। आई वांट टू स्टॉप दिस। जैसे सदका बोलूंगा, सदका एक्सप्लेन करूंगा, देना। बेस्ट थिंग क्या है, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली। बेस्ट थिंग क्या है, एग्जाम्पल तुमने 10 पाउंड या 20 पाउंड, एग्जाम्पल बोल रहा, 20 पाउंड तुम एवरी फर्स्ट को क्या करो, जो बैक होम तुम्हारा है, बैक होम में अफ्रीका में जो भी एरिया के तुम है, वहां पे कोई ट्रस्टेड पर्सन है, वहां पे क्या करो, कोई भी एक फैमिली को तुम जानते, जो पुअर फैमिली, पुअर शिया फैमिली बैक होम, चेक करो कौन है, हर एरिया में कोई ना कोई तो होगा, तुम्हारे रिलेटिव्स है तो उनको भेजो। डोंट से एनीथिंग, मैं एग्जांपल बोल रहा, यू कैन सेंड 100 पाउंड, मैं एग्जांपल बोल रहा। तुम 30 पाउंड एवरी मंथ निकालो, 1 पाउंड डेली का, मैं मिसाल दे रहा। उसके बाद देखो इसका फायदा देखो, जस्ट सी द बेनिफिट, जस्ट सी द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। इसलिए कि बिजनेस कम्युनिटी सारे बिजनेसमैन है, मैं एड्रेस बिजनेस ज्यादा मैक्सिमम बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूं। You will see कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो कैसे होता। मैं मिंबर से बोल रहा हूं, मेरी 8वीं मजलिस 16 सफर 16 सफर अशाए अरबाइन अशाए ज़ैनबिया में बोल रहा। यू जस्ट ट्राई एंड सी व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट 1 महीना करो, उसके बाद देखो इसका फायदा। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव कितना फायदा पहुंचेगा। तुम क्या करो, 30 पाउंड, डोंट से ओ 30 पाउंड निकालो, अरे बाबा 1 पाउंड है ना डेली, जस्ट 1 पाउंड, 1 पाउंड तो यू कैन अफोर्ड राइट। तुम 2 पाउंड 3 पाउंड तो बच्चों को कैंडी में दे देते। यू डोंट वरी, तुम अगर 30 पाउंड निकाले तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट 30 ओनली, यू आर गोइंग टू गेट 3000 पाउंड। अल्लाह जब देता तो गैर हिसाब देता, लेकिन इसका फायदा देखो, खाली इसका बेनिफिट देखो, इसका प्रॉफिट देखो कितना। 30 पाउंड निकालो, 30 पाउंड, व्हाट यू डू विद 30 पाउंड, व्हाट यू डू, 30 पाउंड निकाल के तुम एक काम ये करो कि बैक होम जो भी गरीब तुम्हारा रिश्ता, पहली चीज तुम्हारे रिलेटिव्स को देखना, जो भी उसका एवरी मंथ 30 पाउंड, और ये बोलो कि ये आपके लिए, तो डोंट से एनीथिंग, सदका है ये। और डेली अपने लंदन में बैठ के नियत करो, यू आर सेंडिंग इन एडवांस, डेली 1 पाउंड का जो भी होता है, डेली तुम नियत करो घर में लंदन में बैठ के। क्या नियत करो, नियत ये करो कि प्लीज लिसन नियत प्रॉपर्ली एंड टेक द फायदा। फायदा देखो कितना हो। नियत क्या करो, नियत ये करो कि परवरदिगार मैं 1 पाउंड जो निकाला, सबसे पहले नियत करो कि मैं सलामती है इमाम जमाना अजलुल्लाह ताला फरज शरीफ फरजंद जहरा की सलामती, पहली चीज, इसका खाली फायदा देखना। उसके बाद बोलो कि आज जिसकी पहली रात है पूरी एंटायर पूरे दुनिया में, जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, जो भी मौला हुसैन का चाहने वाला है, 14 मासूमीन का चाहने वाले की जिसकी भी पहली रात आई डोंट नो, उसके लिए दो 1 पाउंड नियत देखते जाओ, नियत देखते जाओ। पहली नियत इमाम जमाना फरजंद जहरा अजलुल्लाह ताला फरज शरीफ। दूसरी नियत जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है उसके लिए। तीसरी नियत करो कि मैं ये सदका दे रहा सारे मरूमीन के लिए, पूरी दुनिया में जो मौला हुसैन के चाहने वाले सारे मरूमीन उनके लिए सदका दे रहा, उनकी ग्रेव में फायदा होगा। 3 हो गए। चौथी चीज बोलो, दुनिया में जितने बीमार सारे बीमारों की नियाबत में मैं ये दे रहा कि अल्लाह उनका सदका है कि उनको सेहत दे दे। 4 हो गए। फिर नियत करो कि जितने बिजनेसमैन है परेशान है, उनका बिजनेस नहीं हो रहा, उनका बिजनेस होने के लिए मैं ये नियत कर। 5 हो गए। उसके बाद बोलो कि मैं ये सदका दे रहा जितने लोग जॉबलेस हैं उनके रिस्क के दरवाजे खुलने के लिए। उसके बाद बोलो जितने लोग उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ होने के लिए ये सदका दे रहा। उसके बाद बोलो कि जितनी फैमिली, जितने लोग पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले चाइल्डलेस हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, दे आर वरीड,
اللہ ان کو اولاد نرینہ اولاد عطا فرما، چائلڈ عطا فرما۔ اب اس کی نیت آپ 100 تک جا سکتے، میں روک رہا یہیں پہ، آپ پیپر پہ لکھ لو میری مجلس کے بعد اینڈ یہ نیت کرو۔ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا 30 پوائنٹ۔ تم نے پہلی نیت کیا کی کہ میں امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا۔ اب آپ یہ بولو کہ جب بھی لندن میں کوئی آپ کو بولتا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، لندن میں اگر کوئی بولتا ہے آپ کو کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، گاڈ بلیس یو، تو آپ کیا کرتے؟ آپ بھی پلٹ کے بولتے گاڈ بلیس یو ٹو، اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، بولتے ہو؟ دوستو اگر تم نہیں بولو گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ یار یہ بندے کو ایٹیکیٹ نہیں، he doesn't know، میں اس کو بول رہا، میں اس کے لیے دعا کر رہا، وہ مجھے دیکھ رہا بھی نہیں۔ ایسا نہیں، ایٹیکیٹ ہے۔ تو اہل بیت مرکز ہے ایٹیکیٹ کے، مرکز ہے۔ when you say کہ اللہ یہ سلامتی ہے امام زمانہ، مولا امام زمانہ will turn on you، وہ تمہاری طرف ٹرن کر کے دیکھتے، لندن میں دیکھتے، امام جہاں پہ بھی ہے تم کو دیکھیں گے امام، اور امام کی اگر یہ نگاہ پڑ جائے تمہارے پر، ایک گلاس بھی آ جائے تو تمہاری تقدیر بدل جائے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔